الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ذات يوم استحيوا من الله حق الحياء قال قلنا يا رسول الله إنا نستحيي والحمد لله قال ليس ذلك ولكن من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما حوى وليحفظ البطن وما وعى وليذكر الموت والبلاء ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم. درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على محمد وأزواجه وذرياته. معزز سامعین، گزشتہ 2 ہفتوں سے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث شریف کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اس حدیث شریف کا مفہوم یہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک روز حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو فرمایا کہ تم لوگ اللہ سے حیا کیا کرو. صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہم اللہ سے حیا کرتے ہیں اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ میری مراد یہ نہیں ہے، بلکہ میری مراد یہ ہے کہ اللہ سے جو شخص صحیح طریقے سے حیا کرتا ہے اس کی چند علامتیں، چند نشانیاں ہیں. پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ شخص اپنے سر کی اور سر کے ساتھ جتنے اعضاء ہیں ان سب کی حفاظت کرے. اور دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ آدمی اپنے پیٹ کی اور پیٹ کے ساتھ جتنی چیزیں ہیں ان سب کی حفاظت کرے. اور تیسری نشانی یہ ہے کہ وہ شخص موت کو یاد کرے اور فنا ہونے کو یاد کرے. اور چوتھی نشانی یہ ہے کہ جو شخص آخرت کا ارادہ کرتا ہے وہ دنیا کی زیادہ زیب و زینت کے پیچھے نہیں پڑا کرتا. فرمایا کہ جو شخص اس طرح چاروں علامتیں جس میں پائی جائیں اس نے اللہ سے حیا کا حق بھی ادا کر دیا. پھر اس سے اگلے جو بدھ کو ہم نے یہ بات کی تھی کہ ایک تو حیا کسے کہتے ہیں، حیا حاصل کیسے ہو. دوسرا یہ کہ سر کی جو حفاظت کرنی ہے اس میں سب سے پہلا یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے آپ کو شرک سے بچائیں، غیر اللہ کے سامنے جھکنے سے بچائیں. اور دوسرا جو اس سر میں ایک بات آ جاتی ہے، خدا کے سامنے تو جھک رہا ہے لیکن تکبر آ گیا، بڑائی آ گئی. یہ تکبر بہت خطرناک چیز ہے، یہ بڑائی بہت خطرناک چیز ہے. اس لیے میں نے جو آیت پڑھی، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس کا علاج فرمایا ہے. تکبر کہتے کسے ہیں کہ انسان اپنے کو بڑا سمجھے، دوسرے کو حقیر سمجھے، یہ ہے تکبر. اور اگر انسان صرف اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، دوسرے کو حقیر نہیں سمجھتا، اس کو کہتے ہیں عجب، خود پسندی. لیکن تکبر یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو سمجھیں بڑا اور دوسرے کو سمجھیں کم. تو یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے، اتنا خطرناک معاملہ ہے کہ شیطان جو شیطان بنا وہ اس وجہ سے بنا. اب اس سے بڑھ کر کیا گناہ ہوگا؟ بین الاقوامی طور پر ہم سب کا دشمن، عالمی دشمن شیطان ہے. اور وہ جو شیطان بنا وہ اسی وجہ سے.
اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ما منعک ان تسجد اذ امرتک، تمہیں کس چیز نے منع کیا کہ تم میرے حکم کے مطابق اس کو سجدہ نہیں کر رہے؟ تو اس نے آگے سے دلیل پیش کی، وہ یہ تھی خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، کہ جناب آگ نے مجھے پیدا کیا ہے آگ سے اور اس کو پیدا کیا ہے مٹی سے۔ مٹی کا کام یہ ہے کہ اوپر سے ڈالو نیچے جائے، آگ کا کام یہ ہے کہ نیچے سے لگاؤ اوپر آئے۔ تو آگ تو افضل ہے جو اوپر جاتی ہے، مٹی نیچے آتی ہے۔ اب دیکھیں افضلیت اور بڑے ہونے کا اس کے دماغ میں جو خناس تھا، اس نے اس کو شیطان بنا دیا۔ ابو جہل جو اس امت کا فرعون تھا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرعون هذه الامہ، اس امت کا فرعون۔ اب آپ دیکھیں کیسی خطرناک بیماری ہے یہ تکبر، کہ موت کے وقت بھی کیا کہہ رہے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جا کے اس کے پیٹ پر بیٹھے، اس کی تلوار نکالی اس کا سر تن سے جدا کرنے کے لیے، تو پہلی بات اس نے یہ کہی کہ کون ہے تم؟ کہا میں عبداللہ ابن مسعود۔ تو اس نے کہا وہی بکریوں کے چرانے والا، آج تیری کتنی عمدہ سواری ہے کہ مکہ کے سردار کے اوپر تو بیٹھا ہو، اور مجھے قتل جنہوں نے کیا ہے وہ کسان ہیں۔ مدینہ کے حضرات انصار کے بارے میں کہا کسان۔ اب تو میری گردن کاٹے گا نا تو ذرا نیچے سے کاٹنا، جب گردنوں کے درمیان میں رکھی جائے تو بڑی گردن معلوم، یعنی مرنا مر گیا، تکبر نہیں نکلا، بڑائی نہیں نکلا۔ اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک تھا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا فرعون، ایک ہے میری قوم کا فرعون۔ فرمایا میری قوم کا جو فرعون ہے یہ ابو جہل ہے، اور یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے فرعون سے بھی بدتر ہے، اس لیے کہ اس نے موت کے وقت کیا کہا جب ڈوبنے لگا؟ آمنت برب موسیٰ و ہارون، میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لایا، اور یہ کہہ رہے ہیں میری گردن ذرا نیچے سے کاٹ۔ یہ ہے تکبر، شیطان کو شیطان بنایا اور اس انسان کو اس امت کا ابو جہل بنا دیا، اس تکبر بڑائی۔ اب بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو غیر تعلیم یافتہ حضرات میں ہوتی ہیں لیکن تعلیم یافتہ حضرات میں کم ہوتی ہیں، اس لیے کہ جو تعلیم یافتہ حضرات ہوتے ہیں نا ان کو اس کے نتائج کا، انجام کا پتہ ہوتا ہے، اس لیے وہ اس سے بچتے ہیں۔ غیر تعلیم یافتہ افراد کو پتہ نہیں ہوتا، اس لیے وہ نہیں بچتے۔ لیکن یہ ایسا مرض ہے کہ جس میں سب مبتلا ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا کہ یہود جو اہل کتاب تھے یعنی تعلیم یافتہ تھے، قرآن شریف نے فرمایا دوسرے پارے کے اندر کہ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے جانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم۔ لیکن مان کیوں نہیں رہے؟ اس تکبر کی وجہ سے کہ ہماری بڑائی ختم ہو جائے گی، ہماری جو بڑائی ہے وہ ختم ہو جائے گی، اس لیے حق کو نہیں مان رہے کہ بڑائی ختم ہو جائے گی۔ یعنی یہ اتنی خطرناک چیز ہے اور یہ ہر ایک کے اندر موجود ہے تقریباً۔ اور خطرناک معاملہ یہ ہے کہ انسان مسلمان چاہے جس درجے کا بھی ہو، گناہ گار ہو، وہ جب بھی کوئی گناہ کرتا ہے نا تو پہلی مرتبہ گناہ کرتے ہوئے اس کے دل میں بہت زیادہ کھٹک پیدا ہوتی ہے، لیکن اگر وہ گناہ کرتا رہے پھر بھی تھوڑا سا دل میں ہوتا ہے کہ جی میں یہ گناہ کر رہا ہوں، یہ ایسا گناہ ہے علماء نے لکھا ہے انسان موت تک مبتلا رہتا ہے لیکن اپنے آپ کو گناہ گار سمجھتا ہی نہیں، موت تک مبتلا رہتا ہے۔ جیسے حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا، ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے اور دوسرا بے نمازی ہے، یہ بے نمازی کو اپنے آپ سے حقیر سمجھتا ہے، خود کو اس سے بڑا سمجھتا ہے۔ فرمایا اس کی نماز نے جو اس کو نفع دینا تھا اس سے زیادہ نقصان اس کو اس سوچ نے دے دیا۔ نماز پڑھ رہا ہے، عمل کر رہا ہے دین کا، لیکن دوسرے کو اپنے آپ سے حقیر سمجھ رہا ہے۔ فرمایا کہ اس چیز نے اس کو زیادہ نقصان پہنچا دیا اس سے
جو اس نے نماز پڑھ کے حاصل کیا. اس لیے ایک بہت بڑے اللہ والے تھے، ان کے چھوٹے بیٹے تھے، ان کو رات کو جاگ گئے تو وہ اللہ والے نے ان کو بٹھا کے تہجد پڑھی. تہجد نماز جب پڑھی تو وہ بچہ تھے چھوٹے، کہنے لگے بابا یہ سارے لوگ سو رہے ہیں، ہم لوگ تہجد پڑھ رہے ہیں. تو فرمایا بیٹا اس جملہ بولنے سے اچھا تھا کہ تو بھی سوتا ہی رہتا، تو بھی سوتا ہی رہتا. دوسرے کو ہم نے کم سمجھ لیا. اب یہ چیز ہماری ایک ایک اگر ہم غور کریں گے نا، ہماری زندگی کے ہر پہلو میں یہ چیز موجود ہے. آپ غور کر کے دیکھیں، ہر پہلو میں. ہماری مائیں بہنیں ہیں، ان میں یہ چیز موجود ہے. اب آپ دیکھیں اس کی مثال ایک شادی کی ہوتی ہے. شادی میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ جہیز دیا جاتا ہے جناب. اب وہ جہیز شریعت نے منع نہیں کیا کہ آپ جہیز نہ دیں، لیکن شریعت جس چیز سے منع کرتی ہے آپ اس سے تو رکیں. اب جہیز دیتے ہیں جناب، جہیز تیار کر کے پھر ایک وقت آتا ہے کہ ساری عورتیں جمع ہوتی ہیں، ایک ایک چیز ان کو دکھاتے ہیں یا نہیں؟ یہ بڑائی ہے. بڑائی کی وجہ سے کہ ہم نے اپنی بیٹی کو یہ دیا، یہ دیا، یہ دیا، یہ دیا. اب یہ تکبر ہے کہ بڑائی ہو جائے ہماری، اور اس کو برائی نہیں سمجھا جاتا. نہ ماں بہن برا سمجھتی ہے، نہ باپ جو خرچ کرنے والا برا سمجھتا ہے. اور پھر کہتے ہیں کہ جناب ہمیں تو اپنی بیٹی سے محبت ہے. بھائی اب سوال یہ ہے کہ آپ کو اپنی بیٹی سے محبت ان شادی کے دنوں میں ہوئی ہے یا پہلے بھی تھی؟ ہیں جی؟ پہلے بھی تھی. تو پہلے تو آپ چیزیں بناتے تھے، اس کو چھپا چھپا کے کھلاتے تھے کہ کسی کی نظر نہ لگ جائے، اور آج اس کی ایک ایک چیز آپ برسر عام سب عورتوں کو دکھا رہے ہیں. اب یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف. کھانا کھلایا جا رہا ہے شادیوں میں، آپ دیکھیں نیت کیا ہوتی ہے کہ جناب اس میرے بھائی نے جتنی دعوت کی میں اس سے بڑھیا دعوت کروں، میں آگے بڑھوں گا. اب یہ پھر تکبر آ گیا. تو یہ تکبر اتنی خطرناک چیز، اور ساری زندگی انسان اس میں لگا رہتا ہے لیکن اس کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ میں متکبر ہوں. اور اگر حدیث شریف کو دیکھا جائے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنہ، جنت میں وہ شخص نہیں جائے گا جس کے دل میں سرسوں کے دانے کے برابر بھی تکبر ہو. سرسوں کے دانے. اب آپ اگر اس سے دوسری حدیث کو ملائیں تو اس میں کیا فرمایا؟ اخرجوا من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من ایمان. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جہنم سے ہر اس شخص کو نکال لو جس کے دل میں رائی سرسوں کے دانے کے برابر ایمان ہے، اس کو نکال لو. اب اگر دونوں حدیثوں کو ملائیں گے تو آپ دیکھیں سیدھا پتہ کیا چلتا ہے، اللہ بچائے، کہ جس کے دل میں ایمان ہے اس کے دل میں تکبر نہیں ہوگا، اور جہاں تکبر ہے وہاں ایمان نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ دیکھیں قرآن مجید نے، میں نے آیت پڑھی شروع میں، کیا فرمایا؟ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اللہ ہی کے لیے ہے بڑائی. کیا؟ اللہ ہی کے لیے ہے بڑائی. الکبریا بڑائی. اس سے پہلے جو عربی میں لہو لائے نا، لہو قرآن مجید میں، یہ لام اور ہو ہمیں دیکھنے میں چھوٹا سا لگتا ہے، لیکن اس نے کیا کام کیا؟ وہی جو کام ایاک نے کیا تھا جو نعبدو سے پہلے آ گئی، کہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیری بھی نہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں. تو یہ لہو بعد میں آنا چاہیے تھا، پہلے آیا تو اس نے حصر کر دیا. کیا مطلب؟ کہ ہر قسم کی بڑائی اکیلے خدا کے لیے، باقی کسی کے لیے نہیں. ہر قسم کی بڑائی. اب یہ بھی نہیں فرمایا قرآن میں وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ الْعُظْمَى، جناب بڑی کبریائی، بڑی بڑائی تو خدا کے لیے، باقی تمہارے لیے نہیں. فرمایا بڑائی سارے کی ساری یہ اکیلے اللہ کے لیے. کہاں جناب؟ فی السماوات، آسمانوں میں، والارض، زمین میں، ساری بڑائی خدا کی. یعنی بڑائی خاص ہے اللہ کے ساتھ. اور آپ یاد رکھیے گا
جو چیز کسی کے ساتھ خاص ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسی میں پائی جائے، غیر میں نہ پائی جائے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بڑائی خاص ہے میرے ساتھ، اس کا کیا مطلب؟ مخلوق کے افراد میں سے کسی فرد میں نہ پائی جائے۔ اس لیے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مقام دیکھیے آپ، امام الانبیاء، لیکن آپ تواضع اور عاجزی دیکھیے۔ جب معراج پر گئے تو کیا کہنے لگے؟ اے میرے اللہ، آپ کی عبادت کا حق تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ادا نہیں کر سکا، حالانکہ پاؤں سوج جاتے تھے، اور ہم نے تھوڑی سی نماز پڑھ لی، کہا جناب فلاں بے نماز، ہم تو نمازی ہیں۔ ارے میاں دعا کرو یہ ہماری نماز خدا کے ہاں قبول بھی ہو، پکڑ کا سبب نہ ہو۔ یہ نماز ہم جو خدا کے ہاں پیش کرتے ہیں اس کی وہی حالت ہے جیسے ایک اللہ والے نے لکھا کہ ایک آدمی دیہات میں رہتا تھا، جیسے ہمارے تھر کا ماحول پہلے والا، اب تو وہاں پانی کی لائنیں ہیں، پہلے والا وہ پانی کے لیے ترستے تھے، تو ان کے لیے قیمتی چیز کیا تھی؟ پانی۔ اب اس نے جانا تھا بادشاہ کے دربار میں، تو بیگم نے کہا کہ یہاں سے کوئی پانی لے جاؤ، یہ پانی ہمارے پاس بارش والا محفوظ ہے، بادشاہ کے پاس کہاں ہوگا پانی؟ تو جناب اس نے پانی وہاں سے لیا، اس کو باندھا، لے گیا بادشاہ کے دربار۔ جب وہاں پہنچا تو اس نے عجیب حال دیکھا کہ بادشاہ کا جو محل ہے اس کے ساتھ دریائے دجلہ اور فرات بہہ رہا ہے۔ اب وہ اس اپنے بدبودار پانی کو لے جائے گا اندر، بلکہ پھینکے گا وہیں، باہر نکلنے کی کوشش کرے گا کہیں مارا نہ جاؤ۔ یہی حال تو ہماری نمازوں کا، کہاں رب کائنات، کہاں ان کی ذات، کہاں ہماری نماز، کہاں ہماری عبادت۔ اب میری ایک بات توجہ سے سنیے گا، اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم نمازیں چھوڑ دیں؟ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز برائی کی جڑ ہے اس کو نکالیں اپنے اندر سے، اور وہ ہے بڑائی۔ بڑائی کو نکالیں، سوچیں کہ ساری کی ساری بڑائی اکیلے اللہ کی ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث قدسی، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے خود فرمائی، وہ الکبریاء اور ردائی، یہ جو بڑائی ہے میری چادر ہے، فمن نازعنی، جو شخص مجھ سے میری چادر کو کھینچے گا میں اس کی گردن کو توڑ دوں گا، گردن کو توڑ۔ اب یہ تکبر، بڑائی، ہم بڑے ہیں، ہم بڑے ہیں، ہم بڑے ہیں، اب یہ کتنا خطرناک عمل ہے، اور اس کی وجہ سے دیکھیں کتنی خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں، اس بڑائی کی وجہ سے، اس کو دل دماغ میں بٹھانے کی وجہ سے۔ اب اس کا طریقہ کیا ہے نکالنے کا؟ اس آیت کو سوچیں، وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ساری کی ساری بڑائی اکیلے اللہ کی، آسمانوں میں بھی اور زمین میں۔ جب ساری بڑائی خدا کے لیے تو میرے پاس رہا کیا؟ بڑائی کا تو کوئی ذرہ بھی نہیں رہا، سوائے جھکنے کے، سوائے خدا کے سامنے ذلیل ہونے کے، سوائے اس کے سامنے عاجز ہونے، اور کچھ بھی نہیں۔ اس لیے ہمارے سندھ کی بہت بڑی شخصیت تھی حضرت مولانا حماد اللہ صاحب حالیجوی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے آدمی تھے۔ حضرت بنوری رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیت نے فرمایا کہ میں نے حضرت حالیجوی جیسا انسان نہیں دیکھا۔ فرمایا کہ دیہات میں بیٹھ کر لیکن ان کی اتنی عربی مضبوط، اتنا ان کا تقوی۔ حضرت بنوری فرماتے ہیں کہ جہاں مجھے قرآن میں اشکال پیش آتا وہ حالیجی شریف میں حل ہوتا، اور بہت بڑے اللہ والے آدمی، بہت بڑے۔ حج پر گئے، واپس آئے تو ایک آدمی نے وہاں پوچھ لیا کہ حضرت وہاں کسی ولی سے ملاقات ہوئی تھی؟ فرمایا اللہ کی قسم ایک حماد اللہ گناہ گار تھا، باقی تو سارے کے سارے ولی تھے، اکیلا ہی میں بولا، اکیلا ہی میں تھا، مجھ سے بڑا تو وہاں گناہ گار کوئی نہیں۔ میں نے حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات اپنے حضرت سے سنے، فرمایا مقام تھا ہمارے حضرت کا، حضرت امروٹی رحمۃ اللہ علیہ قطب الاقطاب تھے،
ایک ہوتا ہے کتب، ایک ہوتا ہے کتب الاقطاب۔ حضرت لاہوری فرماتے ہیں، فرمایا یہ میں نے وہاں دیکھا کہ جب ہم دہلی میں گئے، جمعیت علماء ہند کی میٹنگ تھی، سندھ سے میرے حضرت تھے اور پنجاب سے میں تھا، تو جب ہم واپس آنے لگے تو مجھے فرمانے لگے پٹ تواں دہلی میں فلاں مانو کے ڈٹھو جن پیالے میں تھوڑا چاور ہیں دال کھائیں مجھو ہاں سے۔ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ سندھی بھی بولا کرتے تھے، حضرت ان سے سندھی میں بات کرتے جو ہاں مجھا سائیں۔ فرمائیں پٹ ایو انہیں علاقے جو کتب ہو اساں سا ملن آئے۔ حضرت لاہوری فرماتے ہیں یہاں سے مجھے پتہ چلا ہمارے حضرت کتب الاقطاب تھے، کیونکہ کتب الاقطاب جس علاقے میں جاتا ہے ماتحت کتب سارے ان سے ملنے آتے ہیں۔ جیسے بڑا افسر کسی علاقے میں چلا جائے تو اس علاقے کے اسی کے ڈپارٹمنٹ کے افسر سارے ملنے ہیں، اس طرح۔ فرمایا یہ عالم تھا، اور جب بھی کوئی بات فرماتے تو فرماتے خدا کی قسم ان گناہ گار آنکھوں نے یہ دیکھا، ان گناہ گار آنکھوں نے یہ دیکھا۔ یعنی یہ حالت عاجزی کی، تواضع کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اس آیت کو پہچانا تھا کہ بڑائی ساری خدا کے لیے، تو میرے لیے کیا رہ گیا سوائے عاجزی اور ذلت کے؟ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں من عرف نفس عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو بھی پہچان لیا، کیونکہ میرے پاس تو کچھ ہے نہیں، ذرہ برابر بھی بڑائی نہیں ہے، ساری بڑائی تو ان کی ہے، ساری کبریائی ان کی ہے، ساری عظمتیں ان کی ہیں، میرا تو کچھ بھی نہیں۔ اب یہ تکبر انسان کے دل دماغ سے نکلے گا کیسے؟ اس آیت کو سوچ کر کہ بڑائی ساری اللہ کی ہے، اور عزیز زبردست غالب ہیں، جس وقت چاہیں پکڑ سکتے ہیں۔ جیسے حدیث میں آیا کہ یہ بڑائی میری چادر ہے، جو بھی مجھ سے چھیننے کی کوشش کرے گا میں اس کی گردن توڑ دوں، اور اگر ہماری نہیں ٹوٹتی تکبر کے باوجود تو حکیم حکمت والا بھی ہے، شاید اس سزا کو مؤخر کر دے، شاید اس سزا کو مؤخر، ورنہ ہم اپنے نفس میں دیکھیں ہمارا ہے ہی کیا ہماری زندگی، کیا ہماری باتیں، کیا ہماری چیزیں۔ ہمارے مولانا منظور احمد نعمانی صاحب فرماتے کہ میں حضرت حالیجوی کے یہاں بار بار جاتا تھا تو ایک جملہ اکثر فرمایا کرتے تھے، فرماتے بھائی قیامت کے دن جو انسان کام کرے گا اس کا سوال کیا جائے، خدا تم سے پوچھے گا کہ تم حالیجی گئے تھے تو تم کہو گے گئے تھے، پوچھے گا وہاں کیا دیکھا تھا تو بس ایک ہی جملہ کہہ دینا کہ جب بھی گئے دیکھا ایک فقیر ہے تیرے در پہ ہی پڑا ہوا، جب بھی گئے دیکھا ایک فقیر ہے تیرے در پہ ہی پڑا ہوا۔ یہ ہے ان کی عاجزی، اس لیے کہ اپنے اللہ کو پہچان لیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی اپنے نفس کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے رب کی بڑائی کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو پوری امت مسلمہ کو ہر قسم کے تکبر سے محفوظ فرمائے۔ اللہم لک الحمد و لک الشکر کما انت اہل، صلی علی محمد کما انت اہل، وفل بنا ما انت اہل، انک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ مولا کریم جو کہا سنا گیا اس کو قبول فرما لیجیے، اے اللہ کہنے سننے والوں کو قبول فرما لیجیے۔ مولا کریم ہم سب کے نفوس کی اصلاح فرما دیجیے، مولا کریم ہمیں ظاہری باطنی بیماریوں سے محفوظ فرما دیجیے۔ مولا کریم آج تک جو غلط کام ہوئے، تکبر ہوا، جو بھی ایسی چیزیں ہوئیں جو آپ کو ناپسند ہوئے، اللہ ہم اس سے معافی چاہتے ہیں، ہم سب کو معاف فرما دیجیے۔ مولا کریم اگلی باقی جتنی بھی زندگی ہے اپنے احکام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق پوری کروا دیجیے۔ مولا کریم جو لوگ جس حال میں ہیں، جو پریشانیوں میں، اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کو عافیتیں عطا فرما۔ مولا کریم ہمارے رجب اور شعبان میں برکتیں عطا فرما، اور اے اللہ ہمیں رمضان المبارک نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم محمد و آلہ و اصحابہ و اتباعہ الی یوم الدین۔
جزاک اللہ خیر.